ریوڑ ان کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے محبت۔ اس وقت مال عزیز ہوتا ہے نا، تو جب مال والے سے لو لگ جائے تو یہ مال کوئی شے نہیں ہوتا، یہ ہاتھ کی میل ہوتا ہے، کیونکہ مال والا جو دیکھ رہا ہے، اسی نے جو دیا ہے اسی کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو جب اس مال والے سے یعنی اللہ سے محبت خالص ہوتی ہے تو انسان کے سامنے دنیا کا مال و زر کوئی شے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کثیر ریوڑ میں سے آدھا ریوڑ فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتوں نے وہ کلمہ اعلیٰ پڑھا، سبحان ذی الملک والملکوت۔ وہ ترنم، وہ اللہ کا نام ان کی کانوں میں دوبارہ پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر لو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم مفت میں نہیں نام لیتے، تو باقی جو ریوڑ تھا ہزاروں کی تعداد میں وہ بھی فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ لوگوں، یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں مال، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اس میں اتنی لذت ہے جس کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر لذت اور کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مال اس کا دیا ہوا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں نا، حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں گئے، وہ فریضہ ادا کرنے گئے تو 8-9 لاکھ کم و بیش پتہ نہیں کتنا ہے، 10 لاکھ تک وہ خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ اس کا جو گھر ہے اس کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے جو لو لگ جائے، پھر انسان کو اگر کوئی پکارے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ شخص بے دریغ اپنی مال و دولت اس کی راہ میں لٹا دیتا ہے۔ یہ دیکھا نا، آپ قربانی کے جانور آپ نے لیے، بڑے قیمتی جانور لیے، تو یہ کس لیے؟ بولیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ مولا، تو نے مجھے صاحب نصاب بنایا ہے، تو نے ہی تو دولت دی ہے، تو نے ہی تو مال و زر دیا ہے۔ اگر تیری طرف سے پکار ہے کہ لوگوں آؤ آج قربانی کے لیے میری اس بندے کی یاد کو دوبارہ تازہ کرنا ہے، اس یاد کو دوبارہ بطور قربانی کے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، مولا میں حاضر ہوں، میں اگر صاحب نصاب ہوں تو ضرور میں جانور خرید کر تیری راہ میں قربان کر دوں۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا۔ فرشتوں کو وہ سارا ریوڑ دے دیا، پھر فرمائش کی کہ دوبارہ اللہ کو۔ جب انہوں نے دوبارہ نام لیا، پھر کہا کہ اب ابراہیم تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بولے کہ ان بکریوں کو، اونٹوں کو، اس ریوڑ کو چرانے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے۔ ابراہیم خود حاضر ہے، مجھے لے لو، اللہ کا نام الاپتے رہو۔ یہ ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر بندہ ہیل و حجت نہیں کرتا، پھر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتا کہ میں بچ جاؤں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اکثر لوگ بالعموم مجھ سے سوال کرتے ہیں، جی میرے پاس یہ چیزیں ہیں تو میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں؟ گویا کہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں سے راستہ مل جائے کہ تیرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ صاحب نصاب جو 5.5